الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك سلم تسليما كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات، بزرگوں اور نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ جل جلالہ و مانا والا نے ہم تمام کو مسلمان بنایا ہے. اور مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو بنایا ہے تو مسلمان گھرانے کے اندر بھی پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے. کیونکہ اس دنیا کے اندر ایمان والے کی قدر و قیمت اور ایمان والے کی فضیلت کیا ہے، ہم حدیث کے اندر بار بار اس کو سنتے رہتے ہیں کہ ایمان والا دنیا کے اندر جب تک کہ باقی رہے گا، ایک ایمان والا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے رہے گا، اپنی زبان سے اللہ اللہ کی رٹ لگاتا رہے گا، جب تک کہ اللہ جل جلالہ و مانا والا اس دنیا کے اس کائنات کے نظام کو چلاتا رہے گا. ایمان والے کی فضیلت اور اس کی قدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک. لیکن آج میں اور آپ یہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ مسلمان صرف ہم نام کے مسلمان باقی رہ گئے ہیں، اور یہودی اور عیسائی اور اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن کی یہی محنت ہوتی جا رہی ہے اور یہی محنت ان کی چلتی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے صرف نام کے مسلمان باقی رکھا جائے. صرف ان کا نام آدھار کارڈ کے اندر مسلمان ہو، وہ مسلمانوں کے محلے میں رہنے والا ہو، ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہو، لیکن اندر سے ان کے عقائد کو کھوکھلا کر دیا جائے. اندر سے ان کے اللہ سے جتنا ان کا تعلق ہونا چاہیے اور اللہ سے جتنا لگاؤ اور ربط ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات کی جتنی پابندی ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جتنا چلنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں جتنی محبت کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں ان کے دلوں سے ختم کر دیا جائے. صرف مسلمانوں کا اوپری اور اندرونی طور سے ان کا ختم ہو جائے اور اوپر سے ان کا صرف ڈھانچہ باقی رہے اور اندرونی طور سے جیسے مسلمان مضبوط ہونا چاہیے تھا یہ مسلمانوں کی مضبوطی کو ختم کر دیا جائے. یہ ان کا مشن ہی ہے کہ مسلمانوں سے کیسا دوستانہ کیا جائے اور مسلمانوں سے کیسا لگاؤ کیا جائے اور مسلمانوں کو پھر اپنے تہواروں کے اندر بلایا جائے اور نہ جانے سے کیسے کیسے کام کیے جائے ہم اس کو جانتے ہیں. یہ ان کی ایک محنت ہے، یہ ان کا مشن ہے. لیکن آج اور میں اور آپ اس کو سمجھنے کے باوجود جو
مسلمانوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہوار بنائے ہیں، مسلمانوں کے دو تہوار، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، یہ مسلمانوں کے تہوار ہیں۔ حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دو تہوار ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ میں غیر لوگ بھی عیدیں منا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ میں عیدگاہ پر آ رہے ہیں۔ یہ بقرہ عید میں وہ ہمارے ساتھ میں جو ہم کام کرتے ہیں، بقرہ عید میں وہ ہمارے ساتھ میں شریک ہو کر اس کو تقسیم کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ میں دعوتیں کھا رہے ہیں۔ لیکن محترم سامعین، پھر ہم ایسے کیوں کہ ان کی ہولی میں ہم شریک، ان کی دیوالی میں ہم شریک، یہ نہیں کہ ہم ان سے دشمنی رکھیں۔ یہ بات یہ غلط ہے کہ ہم ان سے دشمنی رکھیں، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے جو ان سے آپس میں تعلقات رکھنا چاہیے، تو اگر وہ بیمار ہے تو ان کی بیمار پرسی بھی کرے، ان کی عیادت بھی کرے، ان کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اگر ان کے ساتھ میں لین دین ہے تو ان کے ساتھ میں لین دین بھی کرے۔ اگر وہ ہمارے سے دوستانہ اور دوستی رکھتے ہیں تو دوستی رکھا جائے، لیکن جو دل لگاؤ ہے، جو ان سے آپس میں ہر چیز ان کو بولنا چاہیے وہ نہیں کہی جائے گی، اور ان سے پکا اور یارانہ دوستہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ ہمارے کاروبار میں شریک ہے تو ان کے کاروبار میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے کاروبار میں پارٹنرشپ میں ہے تو پارٹنرشپ میں رہ سکتے ہیں۔ وہ بیمار ہے، عیادت کرنے جا سکتے ہیں۔ اگر ان کے گھر پر کھانا نہیں ہے تو ہم کھانا بھیج سکتے ہیں۔ لیکن محترم سامعین، ان کے تہواروں میں جا کر ہم ان کے ساتھ میں یہ شرک نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ شرک سے بڑھ کر گناہ اس دنیا کے اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، سود کو معاف کر سکتا ہے، سود خور کو معاف کر سکتا ہے، حرام کام کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، شرابی اور کبابی کو معاف کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، زناکار کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر میں اور آپ ان کے تہواروں میں جا کر شرک کرتے ہیں اور نعوذ باللہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہیپی دیوالی، کہ آپ کو دیوالی مبارک ہو، یا اس کے علاوہ جو ان کے تہوار ہوتے ہیں کہ ہولی ہے، دسہرہ ہے، اگر ہم کو ہیپی اور مبارکباد دیتے ہیں تو یہ ہم گویا کہ ان کے تہوار پر میں اور آپ کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ان سے دوستانہ ہے، زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن محترم سامعین، انہیں معلوم ہے کہ ہمارے تہوار پر ہم کو مبارکباد دے رہے ہیں اور یہ ہم سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کا ابھی دل ہے کہ یہ ہمارے اسلام سے محبت، ہمارے دین سے، ہمارے مذہب سے محبت کرتے ہیں، جب جا کر ہمیں یہ ہیپی دیوالی اور مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اللہ شرکی کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے ہم ان کو نہ ہیپی دیوالی کہے، وہ دوستانہ کی جگہ پر، لیکن محترم سامعین، ایسے کام جس سے اللہ بھی ناراض ہو، رسول بھی ناراض ہو، اللہ کے احکامات ٹوٹے، رسول کی شریعت چھوٹے، ایسے کام سے میں اور آپ کو بالکل بچنا چاہیے، اور ہمیں ہماری اولاد، ہمارے بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ اگر ان کا تہوار ہے وہ ہمارے تہوار کے اندر شریک ہو یا نہ ہو، لیکن محترم سامعین وہ شریعت کے پابند نہیں ہے۔ شریعت کے پابند اور شریعت کے مکلف تو میں اور آپ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہمیں عبادت اللہ کی کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل نہ کرنا ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان نے شرک کر لیا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور گناہ کرے، کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ انسان کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں اور جس کے قبضے میں ساری دنیا کا نظام ہے، آسمانوں کا نظام ہے، ہر انسان وقت بھی
ہے اور گرتا ہے، زمین پر آتا ہے تو اس کے حکم کے بغیر نہ ہلتا ہے نہ گرتا ہے۔ اگر میں اور آپ اس کی ذات و صفات کے اندر کسی اور کو شریک کریں گے تو محترم سامعین وہ ہمیں کیسے معاف کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، جو شروع میں نے ایک آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے، اسلامی لوگوں سے یہ اعلان کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اسلام کے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، ان سے گہرے لگاؤ مت رکھو۔ اگر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اور آپ نہیں، کوئی دنیا کا بڑا نہیں، جب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دوستانہ کی جگہ پر رہے، ہمارا دوست، ہمارا فرینڈ وہ کچھ دیر کے لیے ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اللہ اور رسول ناراض نہ ہو۔ یہ کہتا دوستانہ کہ ہمیں شرک کی طرف ابھارے، شرک کی طرف بلائے، یہ تو اس کا مشن ہی ہے کہ ان کے ساتھ میں رہ کر ان سے ایسا دوستانہ کرے، ان کے ساتھ دوستانہ کر کے ان سے ایسا لگاؤ لگایا جائے کہ مسلمانوں کو اپنے پروگرام کے اندر، اپنی مذہبی تہوار کے اندر مسلمانوں کو بلایا جائے، اکٹھا کیا جائے، اور پھر نہ جانے ان سے کیا کیا جائے، رسم و رواج سے کیا ہو۔ محترم سامعین، ایسی جگہ جانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، نوجوان ہیں، جو ان سے بہت پکا دوستانہ ہے اور یارانہ ہے کہ ان کے بغیر ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، یہ بات تو ہے کہ کوئی کام نہ ہوتا ہوگا، لیکن اگر مجھ کو اور آپ کو اس شرک کی دعوت دے، مجھ کو اور آپ کو بلائے، اور نہ بھی بلائے تو میں اور آپ ان کو اسٹیٹس پر یا میسج پر ہیپی دیوالی کر کر دیوالی مبارک ہو یہ لکھ کر بھی کہہ دے تو یہ محترم سامعین ناجائز ہے، ہمیں بالکل نہ کرے۔ اور جس چیز کو شریعت نے ناجائز کہہ دی ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو جائز نہیں کہہ سکتا۔ یہ شریعت ہے کہ ہمارے تعلقات کی جگہ پر، دوستانہ کی جگہ پر، ہر چیز اس کی جگہ پر، لیکن ایسے تہواروں کے اندر ہم ان کی شرکت نہ کریں۔ ہاں، ایک بات اور ہے کہ اگر ہمارے گھر پر مٹھائی بھیج رہے ہیں تو ایسے وقت میں ہم یہ سوچیں، غور کریں کہ اگر وہ مٹھائی کے اندر کوئی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اس مٹھائی کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا کرتے ہیں، وہ مٹھائی کے اندر کوئی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اور اس کے علاوہ ملاوٹ کے ساتھ ساتھ میں وہ اس کے دیوتاؤں پر چڑھائی نہ جائے تو ایسی مٹھائی کو ہم لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں یقین ہو کہ اس کے اندر کچھ انہیں ملایا نہ ہو، اور اس کو دیوتاؤں کے سامنے نہ چڑھایا ہو، اس کو دیوتاؤں کے سامنے نہ گھمایا ہو، تو ایسی مٹھائی کو ہم قبول کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہونے کے بعد بھی ہم ان کو گفٹ میں لینے کے بعد ہم ان کو ہیپی دیوالی بالکل نہ کریں، یہ ناجائز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیوالی کے اندر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، تو حدیث کے اندر، فتاوی کی کتابیں کے اندر فرمایا کہ اس کے اندر پیسے کی بھی بربادی ہے، جان کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، اور وقت بھی انسان کا برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ ہم خود بھی بچیں پٹاخے پھوڑنے سے اور دوسروں کی بھی بجائے۔ اور فضول خرچی تو جو ہو رہی ہے، قرآن کریم کے اندر فضول خرچی کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فضول خرچہ کرنے والے، پیسہ لٹانے والے، چاہے وہ کوئی بھی چیز کے اندر ہو، اور یہ تہوار تو میرا اور آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، یہ ملک جمہوری ملک ہے، ہندو مسلمان ایک دوسرے سے تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن جیسا دوستانہ رکھنا چاہیے کہ ہم ہماری ہر بات اس سے شیئر کریں، ہر بات اس سے ہم بولیں، لیکن محترم سامعین ہمارے مسلمان بھائی کی اس کے ساتھ میں برائی کرے، یہ ایسا بالکل دوستانہ ہم سے پکا نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھائی کا غصہ کرے، اس کے دشمنی رکھے، اور دوسروں کے ساتھ میں، غیروں کے ساتھ میں رہے، مسلمان اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوستانہ کی جگہ پر
تو ہم خود بھی انشاءاللہ اس سے بچیں گے، پٹاخے پھوڑنے سے، اور اپنے اولاد کو بھی پٹاخے پھوڑنے سے بچائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر رہے گی۔ انسان جو اللہ کے رسول کو اور اللہ کے احکامات کو چھوڑتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور پتھر کس وجہ سے؟ کہ وہی پتھر جن کی غیر لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ایسے پتھروں کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ ان کی پرستش کرنے والوں کو ڈالا تو جائے گا، لیکن ان پتھروں کو بھی اس کے ساتھ میں ڈالا جائے گا کہ یہی پتھر نے ان کو شرک کی دعوت دی تھی۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ، اللہ نے جہنم میں آگ کا عذاب کیوں رکھا ہے؟ یہ صرف آگ کا عذاب، آگ کی سزا دینا صرف اللہ کو اختیار ہے۔ دنیا والوں کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ کی سزا دے۔ صرف یہ اللہ کو ہی حق حاصل ہے کہ وہ انسانوں کو، چاہے وہ کسی اور کو صرف سزا دے تو وہ جہنم کی جو آگ ہے اس کی سزا دے، یعنی آگ کی سزا دے۔ ذہنوں کے اندر بات آ رہی ہوگی کہ کسی جانور کا پیر پھسل جاتا ہے، پیر یا کسی اور جگہ پر ان کے بیچ میں چوٹ آ جاتی ہے تو ان کو آگ سے داغا جاتا ہے، تو وہ الگ بات ہے، وہ مریض اور عیادت کے طور پر، جسمانی طور پر ڈاکٹر وغیرہ کی وہ چیز الگ ہے، لیکن کسی کو سزا دینا ہے تو آگ کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ صرف اللہ کو اختیار ہے۔ لیکن ہم آج خود دیکھیں کہ جن کا تہوار ہے، ہم خود اخباروں کے اندر دوسرے دن دیکھ لیں گے کہ کون کتنے لوگ جلے ہیں، کتنے کے مکانات جلے ہیں، کسی کا منہ جلا ہے تو کسی کی آنکھ جلی ہے، کسی کا ہاتھ جلا ہے تو کسی کا پیر جلا ہے۔ اللہ نے یہ سزا تو جہنم میں رکھی ہے، لیکن وہ محترم حضرات دنیا کے اندر ان کے ہاتھ سے اپنے آپ کو جلا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے جو تہوار ہے وہ خود اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے خاندان والوں پر، اپنے رشتے داروں پر خرچ کرنے والے ان کے پروگرام ہے۔ مسلمانوں کے جو مذہبی تہوار ہے، مسلمانوں کا جو مذہبی تہوار ہے رمضان عید، ہم کو شیرخورما پیتے ہیں، سیویاں بناتے ہیں، کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں، تو یہ مہمان ہمارے جسم کے لیے ہے کہ ہم خود مضبوط بنے۔ لیکن ان کا تہوار دیکھیں کہ فضول خرچی، پٹاخوں کے اندر کتنا پیٹ بھرتا ہے، پٹاخوں کے اندر کیا ملتا ہے، بلکہ خود نقصان ہوتا ہے، مال کا بھی، جان کا بھی، اپنے اولاد کا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ہم خود اخباروں کے اندر ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ دیوالی کے دوسرے دن اخباروں کے اندر پٹاخوں سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا۔ نفع تو ایک کا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا خود جان کا نقصان بھی ہو رہا ہے، روپیہ پیسے کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم ان کے تہواروں کے اندر شرکت نہ کریں، ہمارا ہر چیز اس کی جگہ پر، لیکن یہ ایسے تہوار ہے کہ اس کے اندر ہم شرکت کرتے ہیں تو محترم سامعین ان کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ وہ ہمارا دوست ہوگا، چاہے ہمارا کتنا بھی قریبی دوست ہوگا، رشتہ دار ہوگا، لیکن محترم سامعین ان کے تہواروں کے اندر جانے کی ہمیں اجازت نہیں، نہ انہیں ہیپی دیوالی کہنے کی اجازت ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے علاوہ پٹاخے ہم بھی نہ پھوڑیں اور اپنے اولاد کو بھی اس کے روکیں۔ یہ مسلمانوں کا تہوار ہی نہیں، مسلمانوں کے تہوار تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود دوسروں پر خرچ کریں گے تو ان کو اس کا ثواب ملے گا، دوسروں کو کھلائیں گے تو اس کے ثواب کے مستحق ہوگے۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم مسلمان جو ہے، مسلمان یہودی اور عیسائیوں کو اور مسلمان اسلام کے دشمنوں کو اپنا پکا دوست نہ بنائیں، دوستانہ رکھے، لیکن پکا دوست یارانہ ان سے بالکل نہ رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے آ رہے ہیں، یہ ہماری آپسی انتشار اور اتحاد کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں پر حالات آتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم آپس میں اپنے آپ کو اتحاد اور آپس میں اتفاق کو ہم قائم رکھیں گے، کیونکہ محترم سامعین ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں اسی مہینے کے آخر میں
انتخابات بھی آتے جا رہے ہیں، ووٹنگ کا سلسلہ بھی آئے گا۔ اس کے پہلے لوک سبھا کا الیکشن بھی آیا تھا، اب ویدھان سبھا کا الیکشن، لیکن 4 مہینے پہلے لوک سبھا کے الیکشن میں مسلمانوں نے ایک جٹ ہو کر، متحد ہو کر اپنی طاقت کو مضبوط بنایا۔ اسی لیے محترم سامعین، سیاست کے اندر ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ لگا، تو جو مسلمانوں کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، وہ بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ مسلمانوں جب اتحاد اور ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں تو یہ کیا اپنے گاؤں، یہ شہر کیا، یہ پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں۔ شرط اس بات کی ہے کہ ہمارے جو چیزیں ہیں، ہمارے جو دشمنیاں ہیں، وہ ساری چیزوں کو ہم پردے پشت ڈالیں، لیکن جب وقت کی ضرورت ہو، شریعت کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کا مسئلہ ہو، اسلام کا مسئلہ ہو، ساری چیزوں کو پردے پشت ڈال کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اور پھر دیکھیں کہ مسلمانوں کی طاقت کو دیکھ کر دشمنان رسول اور دشمنان خدا، مسلمانوں کے دشمن، دین اور ایمان کے دشمن ہم سے کیسے ڈرنے لگیں گے۔ جیسا کہ محمد سامعین، ہماری جو تاریخ پیچھے گواہ ہے کہ مسلمان 313 ہونے کے باوجود ہزاروں کے مجمع پر غالب آ جاتا تھے۔ اگر ہمارے اندر یہی اتحاد اور اتفاق قائم اور دائم رہے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کو میں اور آپ مضبوطی سے تھامے اور پکڑے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن بھی جلد آ جائے گا کہ پوری دنیا کے اندر ایمان کا بول بالا ہو جائے گا۔ کوئی ایمان پر اور اسلام پر اور مسلمانوں پر انگلی اٹھانے والا باقی نہیں رہے گا۔ محترم سامعین، ہم آج خود دیکھیں کہ مسلمانوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں کیسے کیسے گستاخی کی جا رہی ہے اور ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو مارو، داعش ڈیوٹی والوں کو مارو، ان کی آزادی بند کرو۔ محترم سامعین، یہ مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتی جا رہی ہے، وہ اسی لیے اور اسی وجہ سے ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق باقی نہیں ہے، ان کو کس طرح بکھیرا جائے اور منتشر کیا جائے اور ان کی صفوں کے اندر بھیڑ کی طرح، بھیڑیے کی طرح گھسا جائے اور ان کی صفوں میں جو اتحاد کی طاقت ہے، انہیں معلوم ہے کہ مسلمان جب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے اور اتحاد اور اتفاقت کی طاقت ان کے اندر مضبوط ہو جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت سے نہیں ڈر سکے۔ مسلمانوں کو اللہ نے بہت دبدبا وہ دیا ہے کہ اگر یہ مسلمان 10 ہے تو انشاءاللہ 100 پر بھاری پڑ کر بتاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ مسلمان اگر 300 ہے تو 3000 پر غالب آ جاتے ہیں، 500 ہے تو 5000 پر غالب آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اسلام کی اور ایمان کی وہ طاقت اور جرأت رہتی ہے کہ وہ کئی ہزاروں پر غالب آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اپنی تعداد پر کمزور اور کمتر اور کم ہمتی کا شکار ہونا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہی ایمان کی اور اسلام کی دعوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے ایمان والو، تم ہی سربلند رہو گے، تم کا ڈرو مت، گھبراؤ مت، غمگین مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے۔ شرط اس بات کی ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط اور پکے ایمان والے بنا لو اور اپنے آپ کے اندر وہ ایمانی طاقت، وہ ایمانی جذبہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، ویسے ایمانی طاقت، ویسے ایمانی جذبہ اپنے اندر لاؤ۔ پھر دیکھو کہ مسلمانوں کی وہ طاقت جب ایک جگہ جمع ہو جائے گی، مسلمانوں کے اندر ایک پاور آ جائے گا کہ جس سے ہر قوم، ہر انسانیت ان کو دیکھ کر تھرتھرانے اور کانپنے لگے گی۔ اور انشاءاللہ ہم یہ نہ سوچے کہ اگر سورج ایک مرتبہ غروب ہو جائے تو وہ پھر طلوع نہیں ہوتا، غروب جب بھی یہ سورج غروب جب بھی ہوگا تو انشاءاللہ دوسرے دن ایک نئی روشنی لے کر، ایک نئی طاقت لے کر، ایک نئی شعاعیں لے کر، نئی کرنیں لے کر پھر ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے اور پھر روشنی سے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہی وہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مسلمانوں کے وہی طاقت اور مسلمانوں کے چاروں طرف انشاءاللہ مسلمانوں کا ہی نام باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بزدل اور کمزور نہ سمجھیں اور جس طرح ہمارے آپس میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے تھا، ہم اپنے آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم اور دائم رکھیں گے اور جس چیز سے ہم کو روکا جا رہا ہے اس چیز سے بھی ہم روکیں گے۔ اور جب بھی مسلمانوں سے یہ کہا جا رہے ہیں کہ اپنے آپسی طاقت کو مضبوط کرو اور ایک پلیٹ فارم پر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میں قائم ہو، تو ایسے وقت میں جب شریعت کا، اسلام کا، ایمان کا جب ہم پر بھی کوئی حق ہے تو محترم سامعین، ہم اس وقت میں ہمارے سارے انتشار کو، مذہب اختلاف ہو، چاہے وہ کسی اور خاندانی اختلاف ہو، چاہے وہ اور کسی کا ہمارا اختلاف ہو، اس وقت میں سارے اختلافات کو ہم پردے پشت ڈال دیں، پیٹھ پیچھے
ڈال دے اور اسلام پر اور ایمان پر مسلمانوں پر مسجدوں پر جب بھی کسی کی انگلی اور جب بھی اس پر آ جائے تو ہم انشاءاللہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.